مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور بلاؤں کو نعمت سمجھتا ہے۔ دوست کو کھو دینے کی ایک وجہ جو اپنے دوستوں کا ہر بات میں محاسبہ کرتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے ورثہ کے لیے بچائے۔ عاقل مشورہ سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا محتاج رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تمہارے لیے تجربے کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں حاصل کر لو گے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے اور جس کا کام رب سنوار دے اس سے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ بے وقوف کی پہچان حضرت علی کی زبانی۔ بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہو کر آخرت کے حصے کو فوت کر دے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ ذکر الہی میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائے۔ کمزور عقلوں کی بربادی۔ دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ خدا کی نعمتوں کا اس کی نافرمانی میں استعمال بربادی ہے۔ بہت سے نعمت الہی سے بہرامند افراد ایسے بھی ہیں جنہیں ان کی نعمتیں ہی بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نعمت کی مستی اور عذاب کی سختی سے ڈرو۔ امام علی کے نزدیک مومن کے لیے خیر و خوبی کیا ہے؟ یہ کوئی خیر و خوبی نہیں ہے کہ تمہارے مال و اولاد میں کثرت ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی اسلامی طریقے۔ اپنے دشمن پر اپنی دشمنی کو آشکار نہ کرو اور اپنے دوست کی سرزنش نہ کرو۔ معذرت قبول کرو خواہ چھوٹی ہی ہو اور طاقت ہوتے ہوئے بھی جواب نہ دو خواہ تمہارے پاس جواب بھی ہو۔ قیامت کے دن کے لیے اس دن کے لیے عمل کرو جس دن کے لیے تمام ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں اور جس دن اسرار عیاں ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کرتا۔ جو اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں
عید اصل میں فقط اس کی ہے جس کے روزے کو اللہ نے قبول کیا ہو اور نماز کی قدردانی کی ہو، اور دن کوئی بھی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہی عید ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ خدا کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ اللہ کا قرب اس کے آگے ہاتھ پھیلانے، سوال کرنے، دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کا قرب ان سے بے نیازی دکھانے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتیں برداشت کرنے کا فائدہ۔ تحمل کرنے سے لوگ تمہارے مددگار معاون ہو جائیں گے۔ زیادہ تحمل کرنے سے فضیلت و شرافت بڑھتی ہے۔ انسان کو سب سے افضل جو چیز عطا کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، عقل فطری۔ پوچھا گیا اگر عقل فطری نہ ہو؟ فرمایا وہ مومن بھائی کہ جس سے مشورہ کیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت، سختی اور ظلم کے ساتھ نہیں۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بچو۔ جب تم کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہاری زندگی جا رہی ہے اور موت آ رہی ہے تو ملاقات بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ دنیا و آخرت کو سنوارنے والا ایک عمل خوف خدا ایمان کو جمع کرنے والا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ ایک بال عورت کا اگر کسی نامحرم کو نظر آ جائے تو 1000 فرشتے ایک بال کے بدلے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اخلاص کا آرزوؤں پر اثر۔ تیرا عمل جس قدر خلوص نیت پر مبنی ہوگا اسی قدر تو آخرت کے بارے میں اپنی آرزوئیں پائے گا۔